صرف مسلم نہیں، مومن اور مومن کو جن کے دل اللہ 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 سبحان اللہ، اس میں رحمت للعالمین اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں وہیں پر ایک افسوس ناک خبر بھی ہے، وہ یہ بلوچستان کے ایک شہر مستون، وہاں پر عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جاتا ہے جو قریب چند سال سے شروع ہوا۔ پہلے وہاں پر بھی یزیدیت تھی، اقلیسیت تھی، حضور پاک سے محبت کا صرف دعویٰ تھا، لیکن عملاً کوئی میلاد نہیں نکلتا۔ کچھ سالوں سے مستون میں عید میلاد النبی کے جلوس نکلنا چاہیے، سبحان اللہ۔ آج اس جلوس میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس خودکش دھماکے میں چند پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور چند مسلمین شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آج اگر ہم ریلی نہیں نکال پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں نکالیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں نکالیں گے۔ وقتی طور پہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ صرف کوٹری میں نہیں نکلی نا، آج صرف کوٹری میں نہیں نکلی، کوٹری کو چھوڑ کے پورے پاکستان میں باشمول کے کما بعد وہاں تک انجمن سمجھانے کی ریلی نکلی ہے، اور آج بھی کچھ ریلیاں اس وقت روڈ پر موجود ہیں۔ تو اگر گھر میں نہیں نکلی تو خیر ہے، باہر تو آقا کے چرچے چل رہے ہیں۔ تو ابھی جنت بھائی کہہ رہے تھے ابلیس کا کام اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن کربلا ہوئی تھی، جس دن کربلا ہوئی اسی دن ابلیس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ کربلا کے بعد ابلیس نہیں، اب یزیدیت ہے۔ اب جتنے بھی کام ہو رہے ہیں مومنین کے خلاف، مسلمین کے خلاف، وہ ابلیس نہیں یزید کر رہا ہے، یزید کے چیلے کر رہے ہیں، یزید کی اولاد کر رہی ہے۔ اب کہیں پہ بھی کچھ کہا جائے، کچھ برا ہو، جان لینا ابلیس معصوم ہو گیا، یزید جو ہے نا جنت کا اجر پایا۔ تو اس لیے وہ نعرہ لگاتا ہے نا کہ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یہ جذبہ اگر رہا، یہ محبت رہی، یہی ایمان رہا، اسی کو قبول کر لیا۔
کیا تو یہیں سے انشاءاللہ اگلے سال شاید شام طور پر نکلا جائے گا امام صاحب کے جھنڈے پہ. سبحان اللہ. امام حسین کا یا مولا علی کا فرمان ہے کہ جب تمہیں لگے کہ باتیں بڑھے تو جان لو کہ حق بولنے والے حق بیان کرنے والے کم ہو. یعنی کہ باتیں نہیں بڑھا, تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا, تم نے جھوٹ کو بولنا چھوڑ دیا, تم نے ظالم کو اپنا لیا. اگر ہمارے اندر اللہ کا نور ہے, اللہ کے نور کو کسی سے خوف ہو, کسی کا ڈر نہیں, کسی چیز کی بدگمانی نہیں, ہمیشہ سچ تو سچ پہ رہنے والے نہ خوف زدہ ہوتا ہے, نہ پریشان ہوتے ہیں, نہ ہی مہینے ہوتے ہیں. کیوں کہ جو غم آقا دوارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے دیکھا ہے, جو ان کے گھرانے نے غم دیکھا ہے, وہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. سوچیں کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ابراہیم کے گھر, دین ابراہیم سے تعلق ہے, آج کا مسلمان آقا کے گھرانے کو مسلمان جن چیزوں سے محبت تھی, جن چیزوں سے لگاؤ تھا, آج کا مسلمان ان چیزوں کو مسلمان کے اسلام کے دائرے میں نہیں لیتا. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو چچا مسلمان تھا ان کا بھی کلیجہ چبا لیا گیا, ان کا سینہ چاک کر کے ان کا بھی کلیجہ چبا لیا گیا. جو آپ کو چچا عزیز تھے, آپ کے دوستوں کی طرح آپ کا رویہ تھا, ان کا بھی کلیجہ چبا لیا گیا. اور قربان جاؤں آقا دونوں کے اوپر کہ آپ نے ان کو بھی معاف فرمایا ہے. اور معاف بھی کیسے کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول کرنا میں قبول کرتا ہوں, تمہارا دنیا سنت داخل ہونا میں قبول کرتا ہوں, لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم پوری زندگی میرے سامنے نہ گھر سے آگ بھی کر دیا اور دائرہ اسلام میں داخل بھی کر دیا. اس کو معافی نہیں کہتے, یہی ہے سب سے بڑی سزا کہ آج اس دنیا میں بھی آقا دونوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ یہی لوگ روزے محشر کے آقا دونوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے. بے شک, اور نہ ہی کوئی شباب آقا دونوں. بے شک. تو جو بھی یزیدی ہیں وہ مطمئن ہو جائیں, گارنٹی ہے ان کو کہ جہنم میں آپ لوگ نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کے ہی تخت سجیں گے, آپ لوگوں کے لیے آگے برسائی جائے گی. ہم جو مومن ہیں, ہم جو کلمہ کو آئیں اس وقت جو چھوڑی تعداد میں ہیں, علی علی کرتے گزر جائیں گے. ہمارے ساتھ اس لیے حق بیان کرتے ہوئے خوف نہ کھائیں, کیونکہ سوائے اللہ کا آپ کو کوئی موت نہیں دے سکتا, اور سوائے اللہ کے آپ کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا. اللہ نے موت کا اور رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی وہ رزق دیتا ہے. وہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, بغیر کلمہ ہو, ان سب کو اللہ رزق دے رہا ہے.
اور ان سب کی موت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اس کو موت آتی ہے. کہ اللہ کے وعدہ کیا ہوا ہے. جو وعدہ اللہ نے نہیں کیا وہ ہے آپ کی آخرت. وہ آخرت ہمارے اپنے اعمال سے. اگر ہم سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم اپنی آخرت کو سنوارتے رہیں گے، اور اگر حق کو چپڑاتے رہیں گے تو اپنی آخرت خراب کرتے رہیں گے. اگر رزق کے خوف سے، موت کے خوف سے سچ بولنا چھوڑ دو گے تو جان لو کہ یزید کے لشکر میں 18,000 علماء تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ مولا حسین محمود قتل ہے. ناز باللہ ان 18,000 علماء میں سے نہیں ہو جانا، ان 72,000 یزیدیوں میں سے بھی نہیں ہو جانا کہ جو صرف موت اور رزق کے خوف سے، اپنی سلطنت کے خوف سے یزید کے حق میں ہو گئے. ہمیشہ حسینی ہو، حسینی رہنا. آج کے لوگ جسم کی قربانی دیں گے، جسم کو بچائیں گے، ایمان کی قربانی دیں گے. اب یہ کیسے ہے کہ لوگ جسم بچائیں گے اور ایمان کی قربانی دیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سچ بولنا چھوڑ دیں گے، کسی کی خوشامدی کی خاطر حق بولنا چھوڑ دیں گے، اپنے پڑوس کا خیال کرنا چھوڑ دیں گے، اپنوں سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے. حق دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہیں میرا وڈیرا، میرا بہتان، میرا MPA، میرا MLA ناراض نہ ہو جائے. اس بات میں ہم ظلم ہوتا دیکھیں گے اور آنکھیں بند کریں گے. یہی وہ وقت ہے جس کی نشان دی تھی کہ جب تمہارے دلوں میں اللہ کا نور آئے گا تو تم سچ بولنا شروع کرو گے، امانت کی خیانت نہیں کرو گے. کیوں کہ مومن سے مومن کی جان محفوظ ہے، مومن کا مال محفوظ ہے، مومن کی عزت محفوظ ہے، مومن سے مومن کی. یہاں تو مسلمان کی جان کے دشمن ہوئے ہیں، مسلمان کی ایمان کے دشمن ہوئے ہیں. اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ سنی کلمہ پڑھا ہے، شیعہ کلمہ پڑھا ہے کہ دیوبندی کلمہ پڑھا ہے. آقا کے دور میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ آبی تھا، صرف امتی تھے. اور امتی وہ تھے جن کے دلوں میں اللہ کا نور. آج اسی طرح سے جب اللہ کا نور دلوں میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، نہ کوئی سنی رہے گا، نہ شیعہ رہے گا، نہ بابی رہے گا، صرف امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اس لیے فرقہ بازی میں نہیں آئیے گا کسی خوف سے یا کسی ضد میں. اب آپ سوچیں کہ ضد میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی کا کام نہ ہو رہا ہو تو وہ فرقہ بدل کے اپنا کام نکلواتے ہیں. جب کسی کا سیاسی کام نہ ہو رہا ہو وہ سیاسی پارٹی بدل کے اپنا کام نکالتے ہیں. جب کسی کا بہتان، سندھی میں بہتان، اردو میں وڈیرا، سردار مقامی نہیں سن رہا ہو تو مقامی وڈیرا سردار چینج کر کے بٹا کے اپنا کام نکالتے ہیں. اس میں پھر نہیں دیکھتے کہ ظالم تھا یا حق پرست تھا، ظالم جماعت تھی یا حق پرست جماعت تھی. اپنا کام نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے تمہارا وقتی کام نکل آئے، تمہارا جسم محفوظ ہو جائے، لیکن تمہارا ایمان تو گیا نا. اسی لیے اپنا ایمان محفوظ کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا نور داخل کرو تاکہ حق پہ جانو، سچے پہ جانو. پھر جب اس سچے کے پیچھے لگ جاتا تو پیچھے مڑ کے دیکھنا، کیونکہ مڑ کے دیکھنے والا ہمیشہ گدار ہوتا ہے اور سیدھا چل سے جانے والا ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے. اس لیے آپ تمام لوگ پھر جشن کی میلاد النبی مبارک ہو. اور جو اس وقت روڈوں کے اوپر موجود ہیں، موجود ہیں، ان سب کو بھی مبارک ہو کہ وہ اس وقت آ کر زوروں کو شکار. اور جو لوگ نکال چکے ہیں ان سب کو مبارک ہو.